أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج جون 1968 کی 9 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ 9 میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہیں. یقینون الصلاۃ کا ٹکڑا سامنے آیا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الصلاۃ کے متعلق ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ یہ صرف نماز کو کہتے ہیں جو 5 گانا پڑھی جاتی ہے. قرآن کی روح سے اس کا یہی تصور نہیں ہے. یہ صلاۃ اس بڑے دائرے کے اندر آ جاتی ہے جو نظام صلاۃ کہلاتا ہے. تو اقامت ہے، قائم کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے کسی نظام کو، اور اس نظام کا نام نظام صلاۃ ہے اور اس بڑے دائرے کے اندر یہ صلاۃ آ جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ اور اپنی اپنی تسبیح کو جانتی ہے. یعنی اس مقصد حیات کو بھی پہچانتی ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے. ان فرائض منصبی کو جانتی ہے اور ان کے حصول کے لیے کس طریق سے جد و جہد کرنا چاہیے اسے بھی وہ جانتی ہے. اشیاء کائنات کے اندر یہ چیزیں فطرت کی طرف سے ودیعت کر کے رکھ دی گئی ہیں اور انسانوں کو یہی چیز وحی کے ذریعے دی گئی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جب کہا گیا کہ جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ بڑا سرکش ہو رہا ہے اور وہاں جا کے اس نظام کو بدلو، وہاں کہا گیا تھا کہ جاؤ تاکہ تم اقامت صلاۃ کر سکو. پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کس طرح ان سے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں. تو ان صلاحت سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک بہت عظیم الشان انقلاب برپا ہوتا ہے اور جس کا دائرہ معاشیات تک بھی پہنچتا ہے، سیاسیات بھی اس کے اندر آتی ہیں. اور اسی سلسلے میں سورہ حج کی اس آیت پہ پہنچا تھا کہ وقت ہو گیا 22/41 22/41 اور یہ بڑی غور طلب آیت ہے. برادران عزیز، میں سمجھتا ہوں اگر اسی پہ غور کر لیا جائے اور اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ چیز صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، ہر نظام میں، ہر حکومت کے تابع ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ جماعت مومنین وہ ہے کہ جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوگا، جب ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ اقامت صلاۃ کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے. یہ قرآن نے مشروط قرار دیا ہے اس کو ان کہہ کر کہ انہیں جب تمکن فی الارض نصیب ہوگا، انہیں جب حکومت ملے گی، اپنا نظام ہوگا، اس میں یہ اقامت صلاۃ کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے. ایتاء زکوٰۃ کی بات تو میں بعد میں جا کے کروں گا، لیکن یہاں آپ دیکھیے یہ قرآن ہے عزیزان من، شاعری نہیں ہو رہی. وہ مشروط قرار دیتا ہے اقامت صلاۃ کو تمکن فی الارض سے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز تو صرف نہیں ہو سکتی کہ جو بغیر تمکن فی الارض کے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں.
یہ تو تمکن فی الارض اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو گویا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے اپنی مملکت کے اندر پھر اپنا قرآنی نظام، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تو اس کے بعد کہا ہے کہ وہ پھر اقامت صلاۃ کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ دیں گے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے معنی واضح لے لیا گیا ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے نا، یعنی یہ چاروں ٹکڑے جو ہیں یہ سب کے سب جب دین سے ہٹ کے مذہب میں آئے ہیں، صلاۃ تو نماز رہ گئی، زکوٰۃ سال کے بعد اپنے طور پر خیرات کے طور پر کچھ روپے نکال کے کسی کو دے دینا رہ گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے معنی واضح ہو گیا۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جن کے لیے تمکن فی الارض کی ضرورت ہے نہیں، لیکن وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انہیں تمکن فی الارض نصیب ہوگا تو پھر یہ چیزیں ہو سکیں گی، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکیں گی۔ اور یہی چیز ہے جو اس نے ذرا آگے چل کر اور واضح کر دی۔ سورہ النور 24/55 24/55 سورہ النور کی آیت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی ان صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور اس کے بعد صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے، ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کریں گے۔ جو ہے پہلی چیز تو یہاں سے یہ ہوئی کہ ایمان اور عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں اپنی حکومت کا قائم ہونا ہے۔ یاد رکھیے، جب میں اپنی حکومت کہتا ہوں تو اس کے معنی مسلمان قوم کی حکومت نہیں ہوتی، وہ حکومت خداوندی ہوتی ہے جو اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے عمل میں آتی، قائم ہوتی ہے۔ ایمان اور عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس قسم کی حکومت ہوگی۔ اس حکومت میں ہوگا کیا، یہ بہت سا کچھ اس میں دیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ اقامت صلاۃ ہوگی، ایتاء زکوٰۃ ہوگی۔ یہ اسی سورہ حج کی آیت کی مزید تفسیر اس کے اندر آ گئی۔ وہاں تمکن فی الارض کہا تھا، یہاں استخلاف فی الارض کہا ہے، معنی دونوں کے یہی ہیں، ایک آزاد مملکت جس میں خدا کے قوانین نافذ ہیں۔ یہ ہوگا تو یہ چیز ہو سکے گی۔ غور فرما لیا نا آپ نے۔ اب آگے چلیے، حکومت ضروری ٹھہری، اپنی مملکت، اس کے اندر نظام صلاۃ۔ اب یہ دیکھیے کہ اس مملکت کی ایک بنیادی خصوصیت بتا رہا ہے قرآن، یا اس کا نظام جو ہے اس کی ایک بنیادی خصوصیت بتا رہا ہے، اور وہاں دیکھیے صلاۃ کیسے آ رہا ہے۔ الذین، یہ جماعت مومنین وہ ہے، والذین استجابوا لربہم، یہ اپنے خدا کے تمام قانون کے اوپر لبیک کہتے ہیں، رسپانڈ کرتے ہیں۔ وہاں سے جب یہ حکم ملتا ہے تو اس کی تعمیل کے لیے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اور یہ ٹکڑا ہے غور طلب برادران عزیز، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ یہ تو اسلامی جمہوریت ہے۔ قوانین خداوندی کو کس طرح اپلائی کرنا چاہیے، یہ جو اصول ہیں ان کے تابع بائی لاز کیسے بنانے چاہیے، اپنے زمانے کے تقاضوں کو میٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یہ ان کے باہمی مشاورت سے یہ چیز طے ہوگی۔ یاد رکھیے، اسلامی جمہوریت صرف اس حد تک یہ جمہوریت ہے کہ وہ قرآن کے غیر متبدل اصولوں اور غیر متغیر قوانین کو عملاً نافذ کرنے کے طریق اور ذرائع سوچ سکتی ہے حکومت اسلامیہ جسے آپ کہیں گے، اور وہ باہمی مشاورت سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ باہمی مشاورت سے جس قسم کے جیتا ہے قوانین بنا سکتی ہے۔ سیکولر ڈیموکریسی میں اور اسلامک میں یہ بنیادی فرق ہے کہ وہاں
اوور رائڈ ان کے اوپر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. ان کے 51 کے ووٹ جس قسم کا جیتا ہے قانون بنا سکتے ہیں. ان کے ہاں کا 100% ووٹ بھی جو ہے وہ بھی خدا کے اصول اور قانون سے ٹکرانے والا قانون نہیں بنا سکتے. یہ ہے فرق. اس کے لیے کہا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. اور یہاں کہا ہے اقاموا الصلاۃ، اور بلکہ دونوں وہ ٹکڑے جو ابھی آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت میں نا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہاں بھی یہ کہا ہے واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. یہ اگلا ٹکڑا تو میں ابھی بعد میں لیتا ہوں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اقامت صلاۃ کو یہ جو نظام مملکت ہے آپ کے ہاں کا باہمی مشاورت سے طے کرنا، آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے یہاں 42/38. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان بازاروں میں چلتے پھرتے ہوں، عام سیاسی جلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، میلے ٹھیلے میں ہوں، کسی جگہ بھی ان کا اجتماع ہو، ان میں کوئی تفرقے کا نشان نہیں ہوتا. اس وقت یہ ایک اجتماع ایسا ہوتا ہے جیسا ان میں وحدت قائم ہے. لیکن جو ہی نماز کے لیے اذان ہوئی اور ان میں سے ٹولیاں بننی شروع ہوئیں، ایک اس مسجد میں، دوسرا اس مسجد میں، تیسرا اس مسجد کے اندر، اور مساجد کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ مسلمان نہیں آ سکتا، یہاں یہ نہیں آ سکتا. حتیٰ کہ اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے کسی ایسی مسجد میں جہاں وہ نمازی دیکھ لیں کہ اس نے آمین اونچی آواز سے کہہ دی تھی، فرش دھوتے ہی نہیں، بعض اوقات تو پھیر دیتے ہیں، اتنا ناپاک ہو جاتا ہے وہ. یعنی مسلمان عام حیثیت سے اگر اکٹھے تھے تو ان میں تفرقے کا کوئی نشان نہیں تھا. نماز ان کے ہاں تفرقے کا نشان ہو گیا ہوا. یہ ہے وہ نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں. اور سنیے قرآن نے صلاۃ جب کہا ہے، نظام صلاۃ تو اس کی خصوصیت کیا بتائی ہے، منیبین علیہ واتقوہ، ہر معاملے میں خدا کی طرف رخ کرتے ہوئے، اسی کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہوئے، واقیموا الصلاۃ، نظام صلاۃ کو قائم کرو. اور سنیے آگے کیا کہا، ولا تکونوا من المشرکین، دیکھنا کہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے مشرک نہ ہو جانا. ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ صاحب مشرک کے معنی تو ہمارے یہاں بت پوجنے والا ہے نا، اس سے ورے تو کوئی مشرک ہے نہیں، اپنے آپ کو ہم نے دھوکہ دے رکھا ہے نا. کہا کہ دیکھنا اس کے بعد کہیں مشرک نہ ہو جانا. سنیے عزیزان من، شرک کی تفصیل قرآن کی روح سے، اور پھر ذہن میں رکھیے کہ پہلے ہے اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کرنا. دیکھنا کہ توحید پرست ہونے کے بعد مشرک نہ ہو جانا، یعنی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور پھر خود بھی ایک گروہ بن کے بیٹھ گئے. قرآن کی روح سے بنستے شریف دین میں فرقوں کا وجود صرف ہے عزیزان من. میں جانتا ہوں کہ بہت سی پریشانیوں پہ بل پڑیں گے سن کے، لیکن وہ غصہ مجھ پہ نہ نکالیے، وہ اپنے خدا پہ نکالیے جس نے یہ کچھ کہا ہوا ہے. میں تو صرف اس کے الفاظ دوہرا رہا ہوں. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور پھر فرقہ بندی میں نفسیاتی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں اور باقی سب باطل کے اوپر ہیں، اور کبھی ان میں وحدت پیدا نہیں ہو سکتی. اقیم الصلاۃ، اس شرک کو مٹانے کا ذریعہ طریقہ یہ ہے اقیم الصلاۃ. اب سوچیے عزیزان مان، ہمارے ہاں جسے اقامت صلاۃ یا نماز قائم کرو کہا جاتا ہے، وہ تو ہمارے ہاں تفرقے کی بین علامت بن گئی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی تفرقہ انگیزی سے شرک سے بچنا چاہتے ہو تو اقیم الصلاۃ،
نظر آیا نا کہ یہ اس سے کچھ اور آگے چیز ہے. بات صاف ہے. آج عوام ہی نہیں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے مجھے، اچھے اچھے اخواص بھی اور ہمارے ہاں کا دیندار طبقہ تو سارے کے سارے، جب بھی ان سے بات ہو فرقوں کی تو وہ یہ جتنی آیات خداوندی ہیں ان کا تو جواب ہو نہیں سکتا. یہاں یہ ہے مشرکین میں سے نہ ہو جانا. دوسرے مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اے رسول، جو لوگ دین میں فرقے پیدا کر دیں تمہارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں. یعنی خدا کی توحید کے مقابلے میں شرک، خدا کے رسول سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور ان کا جواب تو ہے نہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے یہ ہیں کہ جی یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے نا تو فرقے تو ہیں موجود، ان کا مٹانا تو اب کسی کے پاس کی بات ہے نہیں. تو بابا کھلے بندوں یہ کہو کہ اب اسلام دنیا میں نہیں آ سکتا، اس پہ کام نہیں رہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو شرک کی کیفیت ہے جو موجود ہے. اور اگر یہ مٹ سکتی نہیں ہے تو پھر آپ کے یہاں شرک نہیں مٹ سکتا. تو یہ مشرکانہ اسلام کس کام کا رہے گا میرے ادھر؟ قرآن نے کہا تھا کہ اقامت صلاۃ سے ملے گا، اور بڑی گہری بات اس نے کہی تھی. یہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ آپ کی مملکت کا ایک نظام، اس نظام کی ایک سینٹرل اتھارٹی، ان کا آئین و دستور ایک، یعنی خدا کی کتاب. خدا کی کتاب کی روشنی میں باہمی مشاورت سے قوانین، نہج زندگی، شعائر حیات ان کا طے کرنا اور مملکت کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر ان کو نافذ کر دینا. جب یہ مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ ہوگا تو تفریقہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذرا دائیں طرف چل کے دیکھیے نا سڑک پہ، ایک چھوٹا سا قانون نافذ ہوا ہے نا، کیپ ٹو دی لیفٹ. یہ سارے پاکستان کے ٹریفک والے 2 ویل پہ چلیں یا 4 ویل پہ چلیں، ان میں تفرقہ تو نہیں آپ دیکھتے؟ وحدت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں؟ وحدت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے. اب آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت ہے. مملکت اپنی ہوتی ہے تو اس میں نظام ہوتا ہے، نظام کا مرکز ہوتا ہے، اس مرکز کی طرف سے ہدایات نافذ ہوتی ہیں، قوانین نافذ ہوتے ہیں. ان قوانین کی پابندی مملکت کے قانون کی حیثیت سے تمام شہریوں کے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہوتی ہے. اس میں اختلاف کرنے والا مجرم ہوتا ہے، سزا پاتا ہے. وحدت قائم ہو گئی. اس وحدت کا میں آگے چل کے عرض کروں گا. سمتا ہوا نظارہ آپ کو نماز بعد جماعت کے اندر ملتا ہے. اس میں ایک امام کی ضرورت ہے نا، ایک نظم کی ضرورت ہے نا. اس نظم کے تابع آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، کوئی انتشار نہیں ہوتا. لیکن اس دین کے بعد جب فرضوں کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اب جس کے بعد ہم جو کچھ وہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ امام بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک کھڑا ہے، ایک جھکا ہے، ایک سجدے میں ہے، ایک اٹھ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. انتشار ہی انتشار، تفرقہ ہی تفرقہ. وہی نماز تھی، وہی مسجد تھی، وہی نمازی تھے. یہ کس چیز نے فرق پیدا کر دیا کہ ملت بے امامت، نظام نہیں رہا، مرکز ملت نہیں رہا. افراد وہی ہیں، پھر میں دوہرا دوں، نماز وہی ہے، مسجد وہی ہے، لیکن اب امام نہیں. یہ جو کہا گیا ہے نا ان کے لیے کہ یاد رکھنا اسلام لانے کے بعد پھر سے مشرک نہ ہو جانا، یعنی صرف ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر لیے، خود بھی ایک گروہ بن گیا. اور اس شرک کو مٹانے کے لیے کہا اقیم الصلاۃ. آپ نے دیکھا اس کی اہمیت.
اور یہیں سے فرق سمجھ لیا کہ قرآن جس کو اقامت صلاۃ کہتا ہے اور ہم جس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں، ان دونوں میں کتنا فرق آ گیا. یہ وجہ تفرقہ بنتی ہے، وہ وجہ وحدت اور اجتماعیت ہوتی ہے. یہ تھے 30/31 36 30/21 پھر نماز کچھ اور بھی کرتی. ان الصلاۃ، یہ انا ہے پہلے، یقیناً، شیورلی، یعنی اتنے یقین سے یہ بات کہی ہے. الصلاۃ، وہ صلاۃ جو کہ قرآن کہتا ہے جو ہم صلاۃ کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہے نا الاسلام کے ساتھ. یہ صلاۃ جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ روک دیتی ہے فحشاء اور منکر سے. ہمارے ہاں تو فحشاء کا ترجمہ فحش کر لیا گیا، یوں ہی یہ جو گالی گلوچ بن کر. منکر ہر وہ بات جس سے نفرت ہو انسان. پہلے تو یہی لے لیجیے، اگر اتنا ہی ترجمہ کر لیجیے. سوال یہ ہے، اس نے کہا ان الصلاۃ تنہا، یہ روک دیتی ہے ان چیزوں کو. آپ غور کیجیے کہ یہ نماز ہماری روک دیتی ہے ان چیزوں کو، یہ کر رہی ہے. عزیزان مان، ایسے نہ گزر جائیے ان چیزوں کے اوپر. یہ کوئی شاعری نہیں ہو رہی، یہ خدا کی کتاب ہے. وہ انوں کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ یقیناً ایسا کرتی ہے، تنہا، روک دیتی ہے. اور جب یہ چیز ہو کہ وہ ایسا نہیں کر رہی، منطق کی روح سے دو ہی باتیں ہوئی. یا تو یہ چیز معاذ اللہ کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ غلط ہے، اور ایسا سمجھنے کے بعد تو پھر ہم مسلمان ہی نہ رہے. اور یا دوسری چیز یہ کہ یہ جو صلاۃ ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو یہاں کہا گیا. اور ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ جب وہ یہ کچھ کرے گی تو یہ صلاۃ ہو جائے گی، نہیں کرتی ہے تو یہ صلاۃ نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہا واللہ یعلم ما تصنعون، یہ جو تم مصنوعی طور پہ کچھ کرتے ہو اس سے ہم واقف ہیں. غور فرمائیے عزیزان من، کہاں بہت جاتی ہے بات. جانتے ہیں ہم اس کو، یہ وہ چیز نہیں کر سکتے. صلاۃ تو یہ کرے گی، اور فحشاء اور منکر کے معنی بھی یہ نہیں. عربوں کے ہاں یہ فحش اور فحشاء آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر فرق ہے. فحشاء ان کے ہاں بخل کو کہتے تھے، ہر چیز اپنے لیے سمیٹ کے رکھ لینا، جو ہاتھ میں آ جائے کسی دوسرے کو نہ دینا. یہ ثانوی معنی جو ہے نا اس کے فوج جسے ہم کہتے ہیں، بڑی بری بات، گھناؤنی چیز. عربوں کے ہاں سخاوت، تواضع، یہ چیزیں جو تھیں یہ تو بنیادی خصوصیات تھی انسانیت کی. جاہلیت عرب میں کہہ رہا، اسلام سے بھی پہلے کی بات. اس لیے جو ان کے ہاں بخیل ہوتا تھا وہ انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ جو فحشاء ہے یہ چیز ہے، یہ بخل ہے. اب ذرا ذرا وہ سورج چڑھنا شروع ہوا اور رین میں ہمارے آیا نا، دونوں میں تعلق کیا ہے؟ وہ مما رزقناہم ينفقون میں اور صلاۃ میں. دیکھتے ہیں کہ صلاۃ میں اس کو روکنا ہے. یہ بخل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میں ہی سمیٹ لوں؟ عقل فریب کار اسے یہ کہتی رہتی ہے کہ میاں تم اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، تمہیں دوسروں کی کیا پڑی ہے؟ اس کے بعد کچھ بچا رہے گا، باقی ٹکڑا تو کسی فقیر کو بھی دے دینا. پہلے یہ کرو. اور اس کے لیے بڑے بڑے پھر وہ فریب کارانہ دلائل وضع کرتی ہے، جسٹیفیکیٹری ریزنز اس کے لیے وہ دیتی ہے، یہ سب کچھ کرتی ہے. عقل فریب کار کی اس قسم کی دلائل فراہمیاں کرنا جو ہے وہ منکر کہلاتا ہے. صلاۃ ان چیزوں کو روک دیتی ہے. عزیزان مان، کیا ہماری نماز روک رہی ہے ان چیزوں کو؟ جب کہیے تو کہیں گے کہ صاحب یہ نمازی اچھے نہیں رہے.
ارے وہ تو نماز کے متعلق اس نے کہا تھا کہ یہ روک دیتی ہے. تو یہ نماز ان نمازیوں میں یہ چیز نہیں نہ پیدا کر رہی. تو یا تو یہ آپ کہیے کہ یہ نماز پڑھنے والے بیسیکلی بنیادی طور پہ اس قدر یہ غلط اندیش اور برے تھے کہ صلاۃ جیسی چیز بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکی. تو بیکار ہو گیا خدا کا یہ کام. اگر اس نے بھی ان کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں کی تو پھر یہ دعویٰ کیا ہے یہ تو نمازیوں کے ہاتھوں سے ہوگا. صلاۃ تو ایبسٹریکٹ چیز ہے, یہ تو ایک تصوراتی چیز ہے. یہ تو صلاۃ تو دیوار بن کے کھڑی نہیں ہوگی. صلاۃ تو ان انسانوں کے ذریعے سے ایسا کرے گی کہ جو صلاۃ کے اوپر کاربند ہوں گے, اور نماز تو آپ کی نہیں کر رہی. بڑے غور طلب مقامات. یہ صلاۃ تھی 29/45 29/45. یہ تو ہے صلاۃ جو کچھ کرتی ہے. اس کے بعد آپ سنیے کہ نمازی جسے ہم کہتے ہیں, مسلم جسے کہتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں. جب صلاۃ یہ کرتی ہے تو مسلم کو ایسا ہی ہونا ہوگا نا جیسا یہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے. پھر خدا کا یہ دعویٰ سچا ہوگا کہ صلاۃ یہ کرتی ہے. اور ان صلاۃ انا کے ساتھ اس نے کہا تھا یقینی دعویٰ ہے یہ کہ یہ کرتی ہے. کن کے تھرو کرتی ہے؟ جو صلاۃ پہ پابند ہوتے ہیں ان کے تھرو کرے گی نا, مسلم کے تھرو کرے گی نا. قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے بات, آؤ تمہیں بتائیں. کہتا ہے کہ وہ انسان جو مسلم نہیں ہوتے ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ تدعو من ادبر و تولا. عجیب گرافیکلی انداز میں ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن میں کہ جہنم آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے اس کو کہ جو ان باتوں پہ پیٹ پھیر کے چل دیتا ہے یا گریز کی راہیں نکالتا ہے. پیٹ پھیر کے چل دینے والا تو وہ ہوا کہ جو سرے سے اس کو مانتا ہی نہیں ہے. قرآن نے اتنا ہی نہیں کہا, یہ دوسرا جو کہہ دیا ہے کہ گریز کی راہیں نکالنے والے یہ ہم ہیں برادران عزیز. آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے ان کو. کون ہے یہ لوگ؟ جمع فآؤ آؤ, جن کی زندگی کا اشعار یہ ہے کہ جو آتا چلا جاتا ہے سمیٹتے چلے جاتے ہیں, جمع کرتے چلے جاتے ہیں. فآؤ آ عجیب چیز ہے. تھیلی میں روپیہ ڈال کے جو کس کے باندھتے ہیں نا اوپر سے اس کا منہ, کہتے ہیں یہ لوگ ہیں. انہیں آوازیں دے رہی ہے جہنم. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پاشا کی بات وہاں آئی تھی اس کی کیسی تفسیر ہو رہی ہے. یہ آوازیں دے رہی ہے ان کو. کہتا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے, یہ مسلم نہیں ہے نا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان کو اگر اعلی حال ہی چھوڑ دیا جائے, یہ صلاۃ نہ آئے اس کے اوپر, تو اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ اس کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی ریس میں چلا جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, کہاں سے آگے قبر آ جاتی ہے. پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا, نیت نہیں بھرتی. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی بھی استاد پڑتی ہے تو اسی وقت بلبلا اٹھتا ہے, اور جب یہ مال و دولت ملتا ہے تو اس کو روک کے بیٹھ جاتا ہے. جہنم آواز دے رہی ہے ان لوگوں کو. اور آگے سنیے برادران عزیز, الا المصلین. مسلمین ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ کا تو خصوصیت بنیادی اس کی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک دے. تو صلاۃ کے اوپر جو پابند ہیں وہی مسلم ہیں نا. صاحب وہ ایسے نہیں ہوتے. ٹیسٹ ہو گیا ہمارے پاس اس چیز کا کہ یہ صلاۃ ہماری صلاۃ ہے یا نہیں. ٹیسٹ یہ ہے کہ صلاۃ کے پابند جو ہیں وہ ایسے ہیں یا نہیں. جب آپ حتمی طور پہ کہیں گے کہ یہ دوائی آدھے گھنٹے میں بخار اتار دے گی, آدھے گھنٹے کے بعد بخار نہیں اترا, اب اس کے بعد اگر پوچھا جائے
ڈاکٹر صاحب سے کہ کیوں نہیں اترا، اور وہ جواب دے کہ صاحب مریض ہی بڑا انموڑ ہے، میں کی کرا، غلط ہے، منطق اسے تسلیم نہیں کرے گا، کہنا پڑے گا کہ یا پہلا دعویٰ تمہارا غلط تھا کہ یہ دوائی آدھے گھنٹے میں بخار اتار دیتی ہے، یا یہ دوائی وہ نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر عام طور پہ یہ بات کہے گا کہ وہ لانا ذرا شیشی دیکھوں تو وہ دوائی وہ نہیں ہے، لا کے دکھا دیا، لیبل تو وہی ہے، اس کے اندر دوائی وہ نہیں ہے۔ برادران، یہ جو آج ہمارے ہاں یہ ملاوٹیں اور آمیزشیں ہو رہی ہیں نا، یہ طبی چیزیں کھانے پینوں کی چیزوں میں ہو رہی ہیں۔ یہ جو بنیاد تھی نا ہماری خصوصیت کبریٰ اسلام کی، اس کے اندر یہ آمیزشیں ہوئی ہیں، لیبل لگے ہوئے ہیں، اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے، کیسے اتار دے گی یہ تو بخار کو؟ ڈاکٹر کے دعوے کو ہم کبھی غلط نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر وہ حکیم مطلق ہے کہ جس کے سچے ہونے پہ ہمارا ایمان ہے، یعنی خدا خود۔ بخار اس نے اتارا نہیں، ایک ہی چیز باقی رہ گئی کہ دوائی وہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ لا کے بتاتے رہیں کہ لیبل وہی ہے، کہے گا کہ لیبل وہی ہے، اس کے اندر دوائی وہ نہیں ہے۔ یہ ہے عزیزان ایمان صلاۃ کو جب نماز بنا لیا جائے گا۔ مسلمین ایسے نہیں ہوتے۔ مسلمین کیا ہوتے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، استقامت سے، دوام سے، التزام سے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے پھر؟ یہ جو دوام ہے اس کے اندر، یہ جو التزام ہے، اس سے ان کے اندر تغیر کیا ہوتا ہے؟ پہلا تو وہ تھا نا کہ جمع کرتا ہے، کس کے رکھ لیتا ہے، مال آتا ہے روک کے رکھ لیتا ہے۔ جب یہ صلاۃ آتی ہے تو یہ اندر ایسے تغیر پیدا کرتی ہے کہ الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، پھر وہ جانتا ہے کہ میرا مال تنہا میرا مال نہیں ہے، اس کے اندر ہر اس شخص کا حق ہے کہ جو یا تو ایسا ہے کہ محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت اس کی محنت کا معاوضہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، یا وہ ایسا ہے کہ انکیپیسیٹیڈ ہو چکا ہے، اتنا احتیاج مند ہے کہ وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا۔ ان سب کے مال، ان سب کے لیے ان مسلمین کے مال کے اندر خیرات نہیں ہے، حق ہے، ایز آف رائٹ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ جانتا ہے، لے سکتے کے معنی یہ نہیں کہ یہ چھین لیتے ہیں اس سے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرا ہی حق نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ایک کامن پراپرٹی ہے، یہ ایک لمیٹڈ کنسرن ہے، اس میں بہت سے شیئر ہولڈر ہیں، ایک میں بھی ہوں، حق ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ جتنا میرا جی چاہے میں کہہ دوں کہ اچھا بھائی یہ تمہارا حق ہے تم لے لو۔ حقکم معلوم، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کس کا کتنا حق ہے اس کے اندر۔ اور یہ ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، یہ ہیں الدین کا جو دور ہے اس کو سچا کر کے دکھانے والے۔ کسے کہا عزیزان من؟ مسلمین۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ صلاۃ کس طرح سے وہ کچھ کر کے دکھا سکتی ہے جو قرآن نے دعویٰ کیا تھا تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ریفرنس ہے 70/1726، 70/1726۔ اسی کی تشریح ذرا اور اگلی آیت میں آتی ہے، جہنم کی طرف کھینچے چلا جائے گا۔ پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، تم نے کون سا ایسا بڑا جرم کیا تھا کہ تمہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں؟ قالو، سنیے عزیزان مان، لم نک من المصلین، ہم مسلین نہیں، ان میں سے نہیں ہو سکے تھے جو مسلین کہلاتے تھے۔ بات اتنی نہیں، قرآن کریم تو چھوڑتا نہیں ہے تشریح کیے بغیر، وہی جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے، آپ دیکھیے اس کی پھر تفسیر آ گئی، یعنی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بات یہ تھی کہ جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے تھے ہم ان کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے،
لہذا ہم مسلم نہیں تھے، نماز پڑھا تو کرتے تھے، مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، ہمارے مال میں سائل و محروم کا حق معلوم نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم جہنم کی طرف آئے۔ یہ کرتے نہیں تھے، کرتے کیا تھے؟ بڑی عجیب بات، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، باتیں بڑی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے بیانات دیا کرتے تھے، بڑی واضح کہا کرتے تھے، بڑے لیکچر دیا کرتے تھے، بہت کچھ کیا کرتے تھے۔ صلاۃ جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کیا کرتے۔ معاف فرمائیے گا، یہ تانا میز بات نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہم میں سے بھی جو ذرا سا بھی اپنے دانش میں نیک کام کر دیتا ہے نا، اور نمازی تو بڑا ہی نیک کام ہوتا، آپ دیکھیے گا وہ باتیں کتنی کرتے ہیں، اور پھر وہ وہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو باتیں کرنے والے، بیانات پہ بیانات دینے والے، لیکچر دینے والے، تقریریں کرنے والے، یہ تو دور ہی ایسا آ گیا، جائز و ناجائز ہر طریقے سے جمع ہوا کرتے چلے جاؤ، باتیں کرتے چلے جاؤ بار بار۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جہنم کی طرف اس طرح سے کھنچتے آ رہے ہیں۔ اور عزیزان من سے عرض کر دوں، جیسا کہ گزشتہ 5-7 برس عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، مرنے کے بعد کی جہنم برحق، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ جہنم وہیں سے نہیں، جہنم تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اس جہنمی معاشرے میں مبتلا اس لیے ہیں کہ ہم یہ کچھ کرتے ہیں۔ آج بھی جہنم ہے۔ کہا یہ کہ ہم مسلم نہیں تھے، یعنی ہم یہ کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ 74/41-46 74/41-46 اور یہی ہے وہ حقیقت کبریٰ برادران عزیز، جسے قرآن کریم کی ایک پوری سورت میں، جسے سورہ ماعون کہتے ہیں، اور جو آخری درسوں میں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، اسی حقیقت کو دہرایا دیا ہے کہ رائد الذی یکذب بالدین، تو نے اسے بھی دیکھا ہے کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، الحمدللہ مسلمان ہے یہ تو کہتا ہے، عملاً اس کو جھٹلاتا ہے کہ دین کے جو دعوی ہیں اپنے اعمال سے ان میں سے ایک ایک کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، تو وقت خود نہیں جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، جس دین کی طرف نسبت اپنی کر رہا ہے اسے جھوٹا ثابت کرتا جا رہا ہے۔ عزیزان ایمان، جب صلاۃ سے کہا کہ وہ فحشاء اور منکر سے روکے گی، اور جو مصلی ہے وہ اس سے رکتا نہیں ہے، تو اس نے اس دعوے کو قرآن سے جھٹلا دیا ہے نا لوگوں کی نگاہوں میں۔ اب ہر ایک کو یہ کہاں کر کے کہتے پھریں گے کہ صاحب یہ وہ صلاۃ نہیں ہے، وہ تو یہ نہیں مانیں گے، تو وہ یہ کہیں گے نا کہ یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے، یہ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اچھا کون ہے یہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، یہ انہیں دھکے دیتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے، یہ اس کی روٹی کے انتظام کرنے کے لیے دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ پھر پوچھا گیا، کہا کون ہے؟ ابھی تک پہچانا نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں جو نماز کی حقیقت سے بے خبر چلے جا رہے ہیں، تباہی ہے ان کے لیے، صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر رہ رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سنیے عزیزان من، اور پھر سوچئے کہ اس کے بعد کسی مزید تقریر کی ضرورت رہے گی۔ الذین هم یراؤن، یہ وہ کچھ تو کراتے ہیں جو لوگ دیکھ کے کہہ لیتے ہیں کہ جی نمازی ہے، جی نماز پڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ مسجد میں بھی جب وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی ہے،
وہ نہیں ہوئی کے متعلق اتنا ہی کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ اگر وہ ناس پہ باندھنے والے ہیں تو کہیں گے ذرا اونچے سے، چھاتی پہ باندھنے والے ہیں تو نیچے سے، پاؤں تمہارے دونوں ملے ہوئے نہیں تھے، اللہ اکبر کہتے وقت تمہارے ہاتھ کانوں کی لاؤ کو نہیں چھو کے جائے، رکوع میں جاتے وقت زاویہ ایسا نہیں بنا، سجدے میں جاتے وقت یہ پانچوں رکن زمین پہ نہیں ٹکے، تیری نماز نہیں ہوئی، اور اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو الحمدللہ نماز ہو گئی۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ اللہ زینہ ہم یراؤون، یہ جتنی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ سب درست، یہ کرتے یہ ہے کہ جو چیز میری دیکھی جا رہی ہے وہ سب ٹھیک ہو، لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس رزق کو جسے بہتے پانی کے چشمے کی طرح سے جاری رہنا چاہیے تھا بند لگا کے روک رکھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اور فرما رہے ہیں عزیزان من، صلاۃ کیا ہے اور اقامت صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ پھر عرض کر دوں، یہ پورا نظام ہے اسلامی مملکت کا، اور صلاۃ کے بنیادی معنی جو میں نے عرض کیے تھے کہ مصلی وہ ہے جو اگلے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے، قوانین خداوندی کا اس طرح سے اتباع کرنا کہ اس میں اور ان کے درمیان کوئی بودھ نہ ہو، کوئی فصل نہ ہو، تسلسل کے ساتھ التزاماً اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ ان ربی علی صراط المستقیم، خدا صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے صراط مستقیم پہ چلے جا رہے ہیں۔ ایسا معاشرہ جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع اس التزام سے اندر سے نکلتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہوئے جذبات کے تابع کریں، یہ ہوگا نظام صلاۃ، اور اس کے قائم کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ تاکید کی۔ لیکن ہر پھیلے ہوئے نظام کے لیے اس کی ایک مخصوص سمتی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ فوج کا نظام آپ دیکھیے کتنا پھیلا ہوا ہے، صبح کے وقت ان کے ہاں کی ہر پلٹن، ہر کور، ہر ڈویژن وہ آ کر میدان میں کچھ مشقیں کرتی ہیں، جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، دشمن نہیں سامنے ہوتا، لیکن وہ پورا نظام جس کو انہوں نے قائم کرنا ہے اس کے لیے اس سے وہ ممارست پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ چیز یاد رہتی ہے، ریفریشر کورس ہوتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے ہر سپاہی کو، میرے قوانین کیا ہیں، میرے لیے ڈسپلن کے کون سے قاعدے ہیں، میرا فرض کیا ہے، اسلحہ کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس مقام پر کرنا ہے، یہ ان کو قواعد و ضوابط کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے، اور عملاً یہ چیزیں کرائی بھی جاتی ہیں۔ میں نے مثال دی ہے یہ کہ ہر بڑے پھیلے ہوئے نظام کو ایک سمٹائی ہوئی شکل کے اندر بطور یاد دہانی کے بھی قائم کیا جاتا ہے۔ یہ جو اجتماعات صلاۃ ہیں ہمارے ہاں کے، یہ اس نظام کی ایک سمٹی ہوئی شکل ہے جسے اس لیے دہرایا جاتا ہے۔ بڑا عجیب یہ نظام ہے، یہ چھوٹا چھوٹا ہمارا، چھوٹے چھوٹے سے پیمانے کے اوپر محلوں کے اندر، شہر کی بڑی مسجدوں کے اندر، مختلف مقامات پر، یہاں یہ ان کے اجتماعات ہیں۔ ان اجتماعات کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں وہ سارا نظام جو ہے آپ کے یہاں کا، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، سمٹ کے آ گیا ہے۔ پہلی چیز، ایک آواز کے اوپر جو کاروبار تم کر رہے ہو چھوڑ کے چلے آؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آواز آئے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آؤ، چھوڑ دو جو کچھ کاروبار کرتے ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے برادران عزیز، اس نظام یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ یہ نظام قائم رہے، اس پہ آواز جب اس نے دی ہے تمہیں سب کچھ چھوڑ کے اس کی طرف چلے آؤ۔ یہ بڑا نظام ہے، اس کی قیمتی ہوئی شکل آپ دیکھیے کیا آ رہی ہے۔ یہاں آ گئے صاحب، اپنے میں سے جو سب سے بہتر انسان ہے اس کو اپنا رہنما مقرر کر لو، لیڈر مقرر کر لو، جسے امام کہتے ہیں آپ،
چن لو اسے اپنے میں سے، صفحے سیدھی کر لو، چھوٹے اور بڑے کے امتیازات کو ختم کر دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ فوج کے نظام میں جس طرح سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، کیسے یہ صفحے سیدھی ہو رہی ہیں۔ کھڑے ہو جائے اس کے اوپر، اپنے میں سے جو بڑا تم نے چنا ہے، جو آواز دیتا ہے اس کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، کھڑا ہے تو کھڑے رہو۔ اس کی ایک آواز کے اوپر پوری کی پوری پیچھے جماعت، بین ہی وہی کچھ کرے جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اگر کسی وقت بھولتا ہے، ٹھیک ہے اس کے آواز تو دو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بھول کی چیز کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے اپنے طور پہ جسے تم ٹھیک سمجھتے ہو وہ نہ کرنے لگ جاؤ، جو بھول کے وہ کر رہا ہے تم وہی کرنے لگ جاؤ۔ مرکز کی عطائے، بھول ہو سکتی ہے صاحب، ہو سکتا ہے، لیکن صاحب میں اگر آپ نے انتشار پیدا کر دیا تو یہ وہ صلاۃ نہ رہی کہ جو تفرقہ مٹاتی تھی، کہ تو تفرقہ پیدا کر رہی ہے۔ عزیزان مان، آپ دیکھ رہے ہیں اس نظام کے اندر کہ اگر وہ بھولتا بھی ہے کسی وقت تو پھر بھی تفرقہ نہ پیدا کرو، وہی کر دو۔ صاحب سے کوئی چیز ایسی کر دینا، یہ کوئی تباہ کن نتیجہ ایسا نہیں پیدا کرے گی جیسا انتشار و تفرقہ نتیجہ پیدا کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں جب بنی اسرائیل نے وہ گوسالے کی پرستش شروع کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، اور آپ نے آ کے پوچھا تھا حضرت ہارون سے کہ ہارون تم بیٹھے دیکھتے رہے، اس قوم کو روکا نہیں ہے اس سے؟ گوسالہ پرستی تو شرک تھا۔ تو حضرت ہارون نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ تم آ کے مجھے کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، میں نے انہیں تفرقے سے بچا لیا ہے۔ یہ جو ان کے ہاں کی جہالت ہے یہ تو ٹھیک ہو جائے گی، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو تباہی آ جاتی۔ اور یہ ساری آپ کی صلاحات کس حسن نظم و نسق کے ساتھ طے پڑتی ہے۔ پوری قوم خاموش ہے، ان کا نمائندہ ہی کچھ کہہ رہا ہے، ان میں سے کوئی اس وقت بھانت بھانت کی گولیاں نہیں بول رہا، جو وہ کہتا ہے یہ کرتے چلے جاتے۔ اس انداز سے یہ صلاۃ آپ کی پوری ہوتی ہوتا اس میں کیا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہی احکام جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، خدا کے احکام، خدا کے اصول، انہی کو وہ بیان کرتا ہے، انہی کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ نفسیات کا ایک گہرا مسئلہ ہے کہ انسان کے اندر سے جو خیال اور ارادہ پیدا ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر اس کے مطابق جسم سے ایک حرکت سرزد ہوتی ہے۔ آپ تقریر کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بیان کے اندر جس قدر انداز ہوتا ہے، کہیں زور دینے کا، کہیں نرمی برتنے کا، کہیں اونچے لے جانے کا، کہیں چال پیدا کرنے کا، اس کی ساری جسم کی حرکتیں آٹومیٹیکلی غیر شعوری طور پہ وہ کچھ کرتی چلی جاتی ہیں۔ کسی مقرر سے کہیے کہ صاحب یہ کچھ آپ نہ کیجئے، آپ دیکھیں گے 5 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتا وہ، اس لیے کہ غیر شعوری طور پہ جو اندر ہو رہا تھا اس پہ آپ نے بند لگا دیا ہے۔ خالی شعور تو کچھ نہیں کرتا دنیا۔ یہ دونوں چیزیں جو متوازی چلتی ہیں، اصطلاح میں اسے پیراللزم کہتے ہیں۔ اندر کے خیالات کا مظاہرہ، مینیفیسٹیشن جسم کی حرکات کے ذریعے، اس صلاۃ میں سمٹی ہوئی یہ ساری چیز آ گئی۔ جھکنا ہے ہم نے تو صرف ایک اس کے قانون کے سامنے جھکنا ہے، اور جو ہی ہم نے جھکنا کہا، آپ دیکھتے ہیں سر جھک جاتا ہے انسان، سلام کرتے وقت بے اختیار آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، تعظیم کے لیے سر جھک جاتا ہے آپ کا، یہ وہ چیز ہے۔ لیکن اگر اندر آپ کے یہ جھکاؤ، یہ اٹھاؤ کے خیالات ہی نہ ہوں، وہاں تو آپ حساب کر رہے ہوں، اور معاف رکھیے گا بعض اوقات بات آ جاتی ہے سمجھ میں بھی ایسے ہی آتی ہے۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی، وہ دکاندار تھے نا، وہ کسی سے سودا کر رہا ہے، بیٹے سے آگے بات کی، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط کیا آپ نے، اس میں تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں صرف بیانہ دے کے آیا ہوں،
اور میں کر لوں گا انتظام. اس نے کہا کیا انتظام آپ کر دیں گے؟ کہنے لگا اسی رفڑ پا دیں گے. وہ کہنے لگا کہ رفڑ پاؤنا ہے تو ہنے جا کے پاؤ، تازہ تازہ گل ہے دیر کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا ایسے لیے میری اصل کی نماز کا ویلا کھلتا جانا، نالے نماز پڑھاواں گا نالے تفصیل طے کر داں گا پھر رفڑ پاؤنا کیویں ہے گا. بڑا کام دینی ہے، بڑے فائدے میرے. عزیزان ایمان، یہ پیرللزم نہیں ہے. پیرللزم میں اور منافقت میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے اندر سے آپ کے دل سے وہی چیزیں اٹھیں اور آٹومیٹیکلی آپ کے ہاں وہی حرکات ہوں تو یہ پیرللزم ہوتی ہے. اندر کچھ اور ہو، جراؤن میں آپ اور کچھ اور کر رہے ہوں، اسے منافقت کہتے ہیں. ان دونوں کی ہم آہنگی کا نام ہی ایمان ہوتا ہے. الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون میں نے کہا تھا، لیکن میں آگے آ گیا تھا کہ یہ صلاۃ کی سمٹی ہوئی شکلیں ہیں جنہیں اجتماعات صلاۃ کہتے ہیں. ایک فوجی کے لیے آواز دینے پر میدان جنگ میں جانا ہی ضروری نہیں ہوتا. صبح کے وقت جو اس کی پیٹی ہوتی ہے اس میں حاضری بھی ویسی ہی ضروری ہوتی ہے. یہ اجتماعات صلاۃ بھی نہایت ضروری ہے، بشرطے کہ یہ الصلاۃ کے اجتماعات ہیں. یہ جو قرآن کریم کے اندر، یاد رکھیے قرآن کریم نے یہ جسے ہم اب نماز کہتے ہیں اسی کو اب ہم لے لیں گے صلاۃ کے معنی میں، اس کی جزیات خود متعین نہیں کی، بہت تھوڑی سی جزیات. ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں جنگ کے دوران میں 2 رکعتیں ادا کی تھیں. اس میں سجدہ کا لفظ بھی ہے، قیام بھی ہے. باقی جزیات نہیں قرآن نے دی. البتہ نماز سے پہلے یہ وضو ہے یا پاکیزگی کے لیے غسل ہے، کیا بات ہے قرآن کی. ان کے متعلق بڑی تفصیل سے بیان ہے. صفائی اور پاکیزگی جو جسم کی ہے اس کے اوپر وہ کتنا زور دیتا ہے. یہ چیزیں ہیں. نماز کی جزیات کا سارا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت قوم جو نماز پڑھنے والی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تفرقہ اور انتشار کتنا ہے. اور یہ ہے وہ تفرقہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مٹ سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں کہ کسی دوسرے کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لے. جب یہ چیز آپ نے اتنی متشدد جز بنا دی، دین کی بلکہ بنیاد بنا دی، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ صاحب مٹ ہی نہیں سکتے تفرقے. تفرقہ تو قرآن کی بنسط صریح شرک. پھر مایوس ہو کے بیٹھ جائیے، نہیں. اس کا طریقہ وہی تھا جو قرآن نے بتایا تھا. اپنا تمکن فی الارض، اپنا استخلاف، اپنی آزاد مملکت، اس کے اندر اقامت صلاۃ جس کے لیے پاکستان حاصل کیا. یہاں اسلامی مملکت یا جہاں کہیں بھی یہ قائم ہو جسے استخلاف فی الارض ہم کہیں گے، اس کا فریضہ یہ ہوگا ایک ایسا نظام قائم کرے جس کے اندر تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع دل کی گہرائی سے کرتے جائیں اور اس کی سمٹی ہوئی شکل جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں اس کا انتظام بھی اسی کے ماتحت ہو. وہ اگر آپ کے یہاں مرکزیت قائم ہو گئی تو یاد رکھیے جس طرح اس کے اس قانون کا اتباع ضروری ہے کہ کیپ ٹو دی لیفٹ، بائیں طرف چلو، وہ جو شکل مقرر کر دے گا بہرحال قرآن کریم کی روشنی میں امت جس طرح سے کرتی چلی آئی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن وہ ایک واحد شکل قائم کرے گا، اس کا اتباع اسی طرح سے لازم ہو جائے گا جس طرح مملکت کے دوسرے ہر قانون کا اتباع لازم ہوتا ہے. اس تفرقے اور انتشار میں اس طرح سے وحدت پیدا ہوگی کہ پھر سے حکومت خداوندی کا قیام ہو جائے. اس کے بغیر کوئی شکل نہیں. اب انفرادی چیز ہے ہماری، ایسی انفرادی چیز کہ آپ کے ہاں کی مملکت بھی ان معاملات کے اندر دخل ہی نہیں دیتی. یہ تو خیر پھر عبادات ہیں. ہمارے ہاں تو ان لوگوں نے جب سے یہ ہمارے ہاں سنویت اور ڈوئلزم ہوئی، سیکولرزم اور
سیکولر حکومت اور نظام مذہب اور آپ کے یہاں کے جو شخصی قوانین ہیں، پرسنل لاز، ان میں بھی حکومت دخل نہیں دیتی. حکومت خداوندی یا اسلامی مملکت ایسی نہیں ہوگی. اس میں تو مومن کی زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گوشہ بھی اس سے باہر نہیں رہتا. برادران عزیز، وہ سیکولر حکومت نہیں ہوتی، وہ نظام خداوندی ہوتا ہے. اس کا یہ فریضہ ہوگا کہ وہ یہ چیز پیدا کرے. یہ وہ شکل ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ کے زمانے میں تھی. وہاں دو قسم کی نمازیں نہیں تھی، نمازوں کی دو شکلیں نہیں تھی. برادران عزیز، لیکن آج اگر آپ یہ چاہیں کہ کسی طرح سے متعین کر دیں موجودہ نمازوں کی شکلوں میں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی تھی، کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں. اس لیے کہ ہر گروہ جس طرح سے خود نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وہ ثبوت وہاں پہنچا دیتا ہے کہ حضور نے ایسے ہی نماز پڑھی. اس کے بعد ذریعہ آپ کے پاس کون سا رہ جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لانے سے رہے. لہذا اس انفرادیت کے زمانے میں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس میں وحدت پیدا کر دیں. مرکزیت کے زمانے کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. اور میں ضمناً یہ عرض کر دوں کہ اس بات میں میرا مسلک یہ ہے کہ امت کے مختلف فرقے جس طریقے سے اس وقت انفرادی طور پر جس طرح یہ شاعر اپنے ادا کر رہے ہیں ان میں کوئی دخل نہ دیا جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، ان کو اسی طرح سے کرنے دیا جائے. یہ مذہب کی چیز ہے، یہ انفرادی چیز ہے. بہرحال کچھ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیز دین کی نہیں ہے. دین کے نظام میں ان اجتماعات کی ایک ہی شکل ہوگی اور وہ مرکز ملت جسے کہا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اسلامی مملکت کی سینٹرل اتھارٹی. جو بھی آپ کے ہاں وہ ہو جائے آئین کی روح سے، دستور کی روح سے، وہ جو کچھ مقرر کرے گی اس سے آپ کے ہاں یہ وحدت پیدا ہوگی. پھر دوبارہ اور جب وحدت پیدا ہوگی پھر وہ دین کی الصلاۃ بنے گی. عزیزان من، جو صلاۃ آپ کے عام اجتماعات میں بھی تفرقہ پیدا کر دے کہ 4 ادھر اٹھیں اور 10 ادھر اٹھیں، وہ تو الصلاۃ نہیں ہو سکتی. عزیزان من، بتایا قرآن کریم نے یہ تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور آگے بات چلی تھی الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ بات ہو گئی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ بات ہم نے ابھی طے کر لی. اور خصوصیت کبریٰ ان کی کیا؟ ابھی جو صلاۃ کے ساتھ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سارے قرآن میں آپ دیکھیے اقیم الصلاۃ آتی زکات چولی دامن کا ساتھ چلا آ رہا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ الزکات کے متعلق جب یہ لفظ آئے گا کسی آیت میں آگے چل کے اس وقت درج کروں. یہاں صرف یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ انہیں ہم نے رزق دیا ہے. ينفقون کا ابھی میں مفہوم بیان کرتا ہوں. رزق یہ صرف طبعی طور پر جو زندگی انسان کی ہے اسی کو قائم رکھنے کے ذرائع کو رزق نہیں کہتے. قرآن ہے یہ، جب اس نے یہ کہا رزق تو مفہوم یہی ہے کہ تمام وہ سامان جس سے زندگی قائم رہے. تو قرآن کی روح سے زندگی تو یہ طبعی زندگی ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں، اس کی زندگی اور اس کی نشو و نما تو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے. تو اسے بتانے کے لیے کہ رزق کا لفظ جو ہے صرف طبعی چیزوں کے اوپر محدود کر کے نہ رکھ لینا، بلکہ اس کے علاوہ وہ شے کہ جو انسان کے طبعی جسم سے ماورا ہے، الگ ہے، اس سے اونچا ہے، اس کی نشو و نما کے سامان کے لیے بھی رزق کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے. دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن سورہ الحج والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جو لوگ خدا کے مقصد کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، جو کچھ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، پھر میدان جنگ میں پہنچ کے وہ قتل ہو جاتے ہیں یا راستے میں ہی مر جاتے ہیں،
بات میں یہ کہہ رہا تھا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، یہ جو مر جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں خدا انہیں رزق حسنہ عطا کرے گا. تو طبی جسم کے نہ رہنے کے بعد بھی جو نشو و نما کے سامان ہوتے ہیں قرآن نے انہیں بھی رزق کہا ہے. یاد رکھیے 22/58 22/58 میں نے یہ آیت صرف یہ بیان کرنے کے لیے پڑھی. لہذا اس زندگی میں بھی انسان کی طبی جسم جو ہے اس کی نشو و نما کے لیے اور اس کے علاوہ وہ شے جس نے اس جسم کے ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بعد باقی رہنا ہے اس کی نشو و نما کے لیے بھی جو سامان ہوں گے انہیں رزق کہا جائے گا. عربوں کے ہاں ایک اور اس میں خوب قوم تھی، یہ ایک شرط عائد کرتے تھے. وہ کہتے تھے ضروریات زندگی کا بر وقت دینا جو ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے. بڑی قوم ہے ورنہ پاسے جا کے مننا مانو باتیں کار کھائی آمد مردے نے کول کرنے واسطے ہو رہے تھے تھی فلوا رکھ دیو مر جایا بھوک نال. آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے کئی بڑے بڑے ہیں جن کے گلے گھونٹے ہیں بھوک سے وہ مرے ہیں، ان کے مرنے کے بعد آپ نے ان کی قبروں کے اوپر لاکھوں روپوں کے مقبرے بنائے ہوئے ہیں. ہنس رہے ہیں آپ وہ قوم ہیں. یہ تھی وہ قوم، وہ رزق کہتی اسے تھی جو بر وقت دیا جائے. اور جب خدا کہتا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں تو وہ سامان نشو و نما دیتا ہے جسم کی نشو و نما کے لیے، انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے، اور پھر وہ دیتا ہے بر وقت. دیتا کیسے ہے؟ ذمہ داری کے لیے اس نے تو یہ کہہ دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6. زمین میں کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو. اب اگر اس کو اسی طرح سے لیا جائے دوسرے مقامات کی روشنی میں نہ سمجھا جائے تو پھر تو برادران عزیز بڑے الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں. ایک ایک قحط میں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں اور آج تو ساری دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی رات کو بھوکی سوتی ہے. تو اگر یہ چیز ہے کہ ہر متنفس ہر ذی حیات ہر چلنے والے کے رزق کی ذمہ داری خدا پہ ہے تو یہ ذمہ داری کیسی ہے؟ بھوکے مر رہے ہیں لوگ. ہے نا یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے قرآن کی بات سمجھنے کا ہم اس طریقے سے نہیں سمجھ رہے. اس نے بات خود سمجھا دی. ہم نے اس سے سمجھا یہ کہ خدا کے ذمے ہے. یہ کیسے دیتا ہے؟ یونیورسٹی نہیں چھت پاڑ کے دینا ہے تو ٹھیک ہے انہیں تو ملتا ہوگا. آندھی کے بیر جنہوں نے لوٹے ہیں محنت کش بیچارے کو تو نہیں ملتی. تو یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوتی؟ کہا تمہیں بہکائیں گے آ کے یہ کہنے والے کہ بھائی یہ بھوکے مار رہے ہیں خدا کے ذمے رزق ہے. جب وہی نہیں دینا چاہتا تو ہم کون ہیں ان کے لیے جو انتظام کریں؟ یہ تو خدا کے ساتھ خلاف اعلان جنگ ہو جائے گا. یہ تو لڑائی مول لینے والی بات ہو گئی. وہ اسے رزق نہیں دینا چاہتا ہم اسے رزق پہنچائیں یہ تو اس کی مشیت کے خلاف ہے. اگر اللہ چاہتا تو اسے خود کیوں نہ دیتا؟ مشیت اس کی آتی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے نا. یہ مسلمہ آپ کے ہیں صبح سے شام تک سنتے ہیں نا آپ ان چیزوں کو. سنیے وہ کیا کہتا ہے سورہ یاسین 36/47. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے رزق یہ بخیر کے رکھ لیا ہے جو تمہیں دیا ہے اسے تم دوسروں کی ضروریات کے لیے بھی کھلا رکھو. تو یہ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا. سنیے عزیزان من کن کا قول ہے یہ کافر کہتے ہیں ان مومنین سے جو ان کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے بھوکے کو روٹی کیوں نہیں کھلاتے. تو یہ کافر جواب میں دیتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. ارے
کیا ہم اس کو روٹی دیں کہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو وہ اس کو روٹی دیتا؟ توبہ توبہ، کیا کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کافر یہ جواب دیتے ہیں، جانے من ماتھا پکڑ کے بیٹھ جائیے. ہمارے ہاں عام ہی نہیں یہ باتیں چلتی. جتنا زیادہ شدت سے کوئی اس کو بیان کرتا ہے اتنا زیادہ کوئی خدا کا مقرر تھا سمجھا جاتا ہے. مشیت سے سب کچھ معقول ہے. شاید راضی برضا رہنا جو ہے یہی عبد مومن کا شعار زندگی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ ککھوں لکھ کر دے لکھوں کک کر دے، وہ مالک بے نیاز ہے، بے پرواہ جو ہے جناب، وہ بھی مشیت کے معاملے کی دخل دینا بندہ بچت کی کر سکتا ہے. بہت بڑی خدا پرستی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو کفر کرتے ہیں یہ کہتے یہ ہیں کہ اگر خدا کی مشیت میں یہ ہوتا، اگر وہ یہ چاہتا تو وہ ان کو کھلانا دیتا. ہم کون ہیں یہ کچھ کرنے والے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین. کہا اس سے زیادہ کھلی گمراہی بھی کوئی اور ہو سکتی ہے جو یہ بکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے خدا براہ راست نہیں یہ رزق دیتا. کس طرح سے ہوتا ہے؟ ریفرنس میں نے لکھا دی 36/47. ملتا کس طرح سے ہے یہ؟ پھر یہ ملتا ہے اس نظام کے ذریعے جماعت مومنین جو قائم کرتی ہے جسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں. خدا کی یہ جو خدا کے نام کے اوپر حکومت کرتے ہیں یہ خدا کی ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اگر یہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو ان کو حق حکومت کوئی نہیں پہنچتا. یہ تو ایک رہ رہے، اس نے تو اپنے متعلق کہا ہے کہ الحمدللہ حمد و ستائش اس کے لیے جس کے کیوں رب العالمین ہے. وہ تمام اقوام عالم کو سارے جہان کی پرورش کرتا ہے. جو پرورش کرتا ہے وہ وجہ مستحق حمد و ستائش ہے. جو خدا کے نام پہ حکومت کرتا ہے خدا کی ان ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لیتا ہے. یہ وہ ہیں، خدا نے کہا کہ یہ ہیں وہ لوگ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ ان تمام کا جو تنہا رہ جانے والے ہوں، جن کے کاروبار رک چکے ہوئے ہوں، یا جن کے اوپر معاشرے نے کوئی اور پابندیاں ایسی عائد کر دی ہوں کہ وہ اس میں مقید ہو کے رہ گئے ہوں، ان کی آزادیاں سلب ہو چکی ہوں، اپنی منشا کے مطابق کچھ کر نہ سکتے ہوں، جتنے وہ لوگ ہوں گے یہ سب ان کی روٹی کا انتظام کریں گے. اور کریں گے تو یہ کہتے ہوئے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر آج کی ہے، تمہاری خاطر نہیں کرتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں. معاوضہ تو ایک طرف، ہم تو شکریہ بھی نہیں چاہتے. ارے شکریہ تو وہ چاہے جو احسان کرے. ہم تو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں جو ہم نے لے رکھی ہے خدا کی طرف سے. دیکھا عزیزان من 76/8-9. اور یہ جو طریق ہے اس کو قرآن نے انفاق سے تعبیر کیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کا ترجمہ ہم نے اپنے ہاں کیا ہے خرچ کرتے ہیں. یہ صحیح طور پر اس کے معنوں کو ڈینوٹ نہیں کرتا. خرچ کرنا نہیں، وہ اس میں آ جاتا ہے بنیادی معنی اس کے. اور یہ جنگلی چوہے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو اپنی دل نکالتے ہیں جن روڈ کہنے میں، وہ ہمیشہ اس کے 2-3 منہ رکھتا ہے. ادھر سے گھستا ہے اور اندر سے اس نے اور رکھے ہوتے ہیں کہ ادھر سے اگر کوئی آئے اس کو پکڑنے والا تو وہ دوسرے منہ سے آگے نکل جائے. اس قسم کی سرنگ، اس قسم کا دل، کوئی اس قسم کی چیز جس کے دونوں منہ کھلے رکھے جائیں، یہ ہے جس کو النفع پکڑ سکتے ہیں. نیفے رہے پتا نا تو ہمیں یہ نافع نہیں ہے. یوں گل سمجھ آئے گی. اور تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس کے دونوں منہ ہم نے کھلے رکھے. ہم تو ایسا جمع وہ کہتے ہیں ڈالتا ہے، نیچے سے تھیلی پہلے بند ہوتی ہے، اوپر ایک منہ کھلا تھا انہوں رسینہ باندھ دینا تھا، دونوں منہ کھلے ہیں. میانیاں آپ نے دیکھی ہیں، اب تو روپیہ ہی نہیں ہمارے یہاں. میانی کیا ہوگی؟ وہ بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں وہ روپیہ ڈالا کرتے تھے، اس کا اگلا حصہ جو تھا اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہوتا تھا. یہ نہیں ہے جن کے.
کہتا ہے جماعت مومنین کا نظام یہ ہے کہ اس کے ہاں معاشیات میں دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں، ادھر سے محاصل ہوتا ہے ادھر سے مخارج ہوتا ہے، آتا چلا جاتا ہے، صحیح طریقے سے چلا جاتا ہے نشو و نما کے لیے. اس کو کہتے ہیں ان سے کون برادران عزیز. اس میں جمع کرنے کا تصور ہی نہیں. قرآن میں آپ دیکھیے وہ یکنزون الذھب والفضة کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس طرح سے اس کو جمع رکھ لیتے ہیں، خزانے بھرتے ہیں، ان کو دوزخ کی آگ میں تپا کے ان کی پشتوں کے پیشانیوں کے اوپر داغا جائے گا. جمع پاؤ ہم نے دیکھ لی. بدترین انسان جہنم کا بتایا اس نے، جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جمع مالہ وعددہ، جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے کتنا ہو گیا، ابھی 99 کے پھیر میں کرتا ہے. قرآن تو جمع کرنا جو ہے اس کی یہ کیفیت دیتا ہے. اور یہ ہے عزیزان من وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج حسن اتفاق سے یوم عید میلاد النبی بھی ہے، حضور کی سنت بھی آ گئی. کبھی یہ سنت آپ کے سامنے نہیں لائی جاتی ہوگی کہ حضور نے ساری زندگی میں کبھی 2 روپے بھی جمع کر کے نہیں رکھے. وفات کے وقت ایک روایت میں آتا ہے کہ کہیں سے 7 دینار کہیں سے آئے تھے، رس میں تھے حضور. آنکھ کھلی تو پوچھا بیوی سے کہ وہ روپیہ آئے تھے بھیج دیے ہیں بیت المال میں. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پریشانی میں تھے آپ کے مرض کے، اس لیے ابھی نہیں بھیجے رکھے ہیں. کہا جلدی سے اس کو بھیج دو، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ یہاں ہو اور میں خدا کے ہاں جاؤں اور وہ مجھ سے کہے کہ اس حالت میں آتے ہو کہ روپیہ جمع کیا ہوا تھا آ گئے ہو دنیا سے. بھیجو تاکہ میں سکون کے ساتھ وفات پاؤں. کوئی جائیداد نہیں، کوئی ترکہ نہیں، کوئی جمع کیا ہوا روپیہ نہیں، کوئی چیز نہیں. جب جمع ہی نہیں کیا تو جس طریقے سے یہ آج زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں سال بھر جمع کیجیے اس میں سے اتنا نکالیے، حضور نے تو زکوٰۃ ہی نہیں دی ساری عمر کی. اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سامنے نہیں آپ کے بعد. یہ تھا خدا کا حکم، ان سے دونوں سرے وہ کھلے رکھتے. برادران نے بھی اس میں آنی میں روپیہ ڈالیے جس کو نیچے سے نہ باندھا ہوا ہو، اس میں ٹکتا ہی نہیں ہے، رہ سکتا ہی نہیں ہے. یہ تو زبان عربی اور قرآن کا انتخاب ہے، سارے اعجاز ہے اس میں. ایک لفظ کے اندر سارا نظام معیشت آپ کا وہ بند کر کے رکھ دیا. ينفقون انفاق. اور اس کے معنی اب آپ کے یہاں سمجھ کے رہ گئے. لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کرتے چلے جائیے اور سال کے بعد پھر اس میں سے 2.5% نکال کے خیرات کے طور پہ ان کو دے دیجیے، باقی سارا شیر مادر کی طرح حلال رکھیے. یہ انفاق ہے، یہ ہے وہ معانی کہ جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہیں. یہ چیز ہے عزیزان من جو نظام معیشت ہے، کتنا کھلا رکھا جائے. قرآن میں نے ہی یہ سوال نہیں کیا، آج ہی یہ سوال نہیں ہوگا، اس وقت بھی یہ سوال ہوا تھا. یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں تجھ سے کہ کتنا کھلا رکھیں. سوال سن لیا برادران عزیز آپ نے. آج اس کا جواب ہوگا 2.5%. اور خدا نے اپنا جواب اپنے رسول کی وساطت سے دیا تھا، قل العفو، ان سے کہو کہ اپنی جائز ضروریات کے علاوہ جتنا ہے سارے کا سارا. 2/219. یاد رکھیے عزیزان ایمان، آپ کا یہ جو نظام ہے جس میں آپ یہ سارا کچھ جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام فیران یہ بالکل جائز ہے اور طیب ہے، اس میں سے اگر یہ اتنا نکال دیا جائے، یاد رکھیے قرآن کا نظام نہیں ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں ہے. کیا ہے کہ یہ جانے مجھے کیا ضرورت ہے جانے. رہنمائی ہے ان متقین کے لیے. اب آپ نے سمجھا کہ وہ اندیکھے نتائج جو تھے نظام کے، اس کے اوپر وہ کیسے ایمان لاتے تھے. شروع میں تو دینا ہی دینا ہے، رکھنا ہی نہیں ہے. کیسے اس کے لیے آمادہ ہو جائے آدمی، مشکل نظر آتی ہے. آمادہ ہو جائے، آگے آؤں گا تو میں بتاؤں گا قرآن کیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ کسان ہیں،
وہ کسان جو گھر میں تھوڑا سا اس نے دانا رکھا ہوا ہوتا ہے غلہ، اس سے اس کے بچوں کا 15-20 دن مہینے بھر کے لیے تو پیٹ بھر سکتا ہے، آخری اثاثہ اس کو سر پہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور باہر جا کے مٹی میں ملا کے چلا آتا ہے، ایک دانہ گھر میں نہیں رکھتا۔ یہ انفاق ہے نا، کھول دیا نا اس نے نہیں نیچے، بکھیر آیا ہے نا یہ وہاں۔ یہ کیوں بکھیر آیا؟ اس چیز نے اس کے اندر یہ جرأت اور یہ ہمت پیدا کر دی، اس ایمان نے، اس ایمان بالغیب میں، کہ یہ ایک ایک دانہ 700 دانے لائے گا میرے گھر کے اندر۔ اس قانون ضرائب پر ایمان ہے جو اس کو یہ انفاق کے لیے جرأت دلا دیتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، میں نے عرض کیا ہے نا 2 آیتوں کے بعد یہ آئے گی نا کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کیا کہ یؤمنون بالغیب، اس نظام کے اندیکھے نتائج پر یہ اتنا یقین محکم رکھتے ہیں جیسا مصلحین محکم یقین رکھتے ہیں اپنے دانے کو مٹی میں ملا دینے کے نتائج سے۔ انہیں یہ ہدایت دے گا قرآن عزیزان مان۔ یہاں تک ہم آئے اور وقت ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم